السلام علیکم ناظرین، رک جائیے۔ اگر آپ کے اعصاب کمزور ہے یا آپ ایک عام سی کہانی سننے آئے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو بند کر دیجیے، کیونکہ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ شرافت کے سارے پردے چاک کر دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی خوبصورت جوان اور تنہا پڑوسن کی جس کا شوہر 7 سمندر پار بیٹا صرف نوٹ کما رہا تھا، لیکن یہاں وہ اپنی جوانی اور تنہائی کی آگ میں دن رات جل رہی تھی۔ ایک رات جب برداشت کی تمام حدیں ختم ہو گئی، ہمارے محلے کے اس موڑ پر جہاں سب کی نظریں تم جاتی تھی وہاں وہ رہتی تھی۔ نام تھا اس کا علیشہ، حسن ایسا کہ جیسے کوئی دہکتا ہوا کوئلہ ہو، شعلہ بار آنکھیں، چمکتا ہوا چہرہ اور چال میں ایک ایسا جادو جو اچھے اچوں کی نیر ڈگمگا دے۔ لیکن اس حسن پر پہرا تھا ایک سنسان عالیشان گھر کا۔ اس کی شادی ایک ایسے امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی جس کے پاس علیشہ کو دینے کے لیے دنیا کی ہر آسائش تھی سوائے اپنے وقت کے۔ وہ شادی کے چند دن بعد ہی ملک سے باہر چلا گیا اور پیچھے چھوڑ گیا علیشہ کو اس کی بے باک جوانی، امنگوں اور تنہائی کے ساتھ۔ میں اپنے گھر کی چھت پر ہوتا یا گلی میں، علیشہ کی نظریں ہمیشہ مجھ پر ہی آ کر ٹکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شرم یا جھجک نہیں تھی، بلکہ ایک کھلی دعوت تھی، ایک ایسی پیاس تھی جو وہ چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جب بھی اپنے ٹیرس پر آتی، ایسے کپڑے پہنتی اور اس انداز سے بال لہراتی کہ میرے اندر کا مرد جاگ اٹھتا۔ کئی دن یہ خاموش سلسلہ چلتا رہا، الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا، لیکن نظروں ہی نظروں میں حد سے زیادہ بولڈ باتیں ہو چکی تھی۔ پھر ایک شام جب گلی بالکل سنسان تھی اور اس کا نوکر بھی جا چکا تھا، میں اپنے صحن میں کھڑا تھا، اچانک علیشہ اپنے ٹیرس پر آئی۔ اس نے گہرے لال رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے باکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، اپنی انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور انتہائی دھیمی مگر تیکھی آواز میں بولی، شاہ صاحب، کب تک دور سے دیکھ کر پیاس بجھاؤ گے؟ اگر ہمت ہے تو اندر آ کر بات کرو۔ یہ الفاظ اتنے تیکھے اور سنسنی خیز تھے کہ میرے پورے جسم میں ایک کرنٹ دوڑ گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور بنا کچھ سوچے اس کے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ علیشہ پہلے سے ہی دروازہ کھولے میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ گھر کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہا تھا، لیکن وہاں کی فضا علیشہ کے سانسوں کی گرمی سے دہک رہی تھی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار تھا اور اس کے وجود سے ایک تیز خوشبو آ رہی تھی جو دل کو، دماغ کو سن کر دے۔ تمہیں کیا لگا میں اس 4 دیواری میں صرف تمہارے دیکھنے کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی؟ اس نے انتہائی بولڈ انداز میں میرا گریبان چوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ اتنے گرم تھے جیسے کوئی پگھلا ہوا سونا ہو۔ علیشہ، تم جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر، میں نے ابھی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ اس نے اپنی نازک انگلی میرے ہونٹوں پر رکھ دی۔ شوہر، وہ شوہر جو مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہاں پڑا ہے۔ مجھے اس کے پیسوں کی نہیں، اس تنہائی سے نجات چاہیے، اور آج رات میں اس نجات کا حق لے کر رہوں گی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ اور شدت تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا۔ اس رات اس بند کمرے میں گفتگو کے سارے پردے ہٹ گئے۔ علیشہ نے اپنے دل کی وہ باتیں، وہ خواہشات اور وہ محرومیاں میرے سامنے اگل دی جنہیں سن کر اچھے اچوں کے پسینے چھوٹ جائے۔ وہ کوئی مظلوم عورت نہیں بن رہی تھی، وہ ایک ایسی شیرنی تھی جو اپنی محبت، اپنے جذبات اور اپنا حق کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ الفاظ اتنے گہرے اور بولڈ تھے کہ ہر سیکنڈ سنسنی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھنٹوں گزر گئے اور ہم دونوں کے درمیان کی دوریاں مٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر آ گیا۔ جب میں علیشہ کے گھر سے نکلنے لگا تو اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ علیشہ نے جو جواب دیا وہ اس پوری کہانی کا سب سے بڑا دھماکہ تھا۔ اس نے کہا، شاہ صاحب،
میرا شوہر باہر ملک میں کاروبار نہیں کرتا، وہ دراصل وہاں کی جیل میں ہے، اور مجھے یہاں اس محلے میں سر اٹھا کر جینے کے لیے کسی ایسے مرد کے سہارے کی ضرورت تھی جس کا رعب ہو۔ میں نے تمہیں چنا کیونکہ تم میں وہ بات ہے۔ اب تم صرف میرے پڑوسی نہیں، اس گھر کے مالک بھی ہو۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رات صرف ایک پڑوسن کی تنہائی کی رات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا جال تھا جس میں میں اپنی مرضی سے پھنس چکا تھا، اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ تھی علیشہ کی وہ بولڈ اور تیکھی کہانی جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ تنہائی جب حد سے بڑھ جائے تو انسان ایسے فیصلے کرتا ہے جو سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا علیشہ نے جو کیا وہ صحیح تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ اگلی کہانی اس سے بھی زیادہ مسالے دار ہونے والی ہے۔ خدا حافظ۔ دوستو، اردو ہندی رومانٹک کہانیاں سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔